اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361، اور ایک نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی میں سنا رہا ہوں۔ آواز بھی میرا بیٹھ گیا ہے کیونکہ کافی محنت کی، اللہ کی اوقاف، اللہ کی زمین اور اللہ کی ملکیت، خانقاہوں، عیدگاہوں، درگاہوں، مسجدوں، مدرسوں اور اوقاف کی زمینوں کی حفاظت آپ کی اور میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے آدیش کے بعد، ہدایت کے بعد 4 مہینے سے ہماری پوری ٹیم پورے ضلع میں کام کر رہی تھی، اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اوقاف کی زمین اور اللہ کی زمین اور اللہ کی ملکیت کی حفاظت کے لیے جو مہم چلائی گئی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذریعے، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اور بڑا کام جلگاؤں ضلع میں ہوا۔ کوئی شہر ایسا باقی نہیں جہاں ہماری ٹیم 4 مہینوں میں نہ پہنچی ہو۔ اب آواز بیٹھ گیا ہے کیونکہ پرسوں یعنی سنیچر کی شام مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک جلگاؤں کے عیدگاہ گراؤنڈ میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ وقف کوآرڈینیشن کمیٹی ضلع جلگاؤں، جس کا ادھیکش، پریزیڈنٹ اور صدر میں خود ہوں، اور کوآرڈینیٹر الحاج الکریم سالار صاحب، اعجاز ملک، مولانا مزمل، قاضی مزمل ندوی، سہیل امیر صاحب، سید ایاز علی اور پوری ہماری ٹیم، جس میں جمیل شیخ صاحب ہے، امجد پٹھان ہیں، فاروق قادری ہے، اور خالد بابا باغبان ہیں، پوری ٹیم الحمدللہ۔ اگر کسی کا نام چھوٹ جائے ظاہر بات ہے کہ معاف کرنا، لیکن پوری ٹیم نے کافی محنت کی، اور گزشتہ 2 دن پہلے یعنی سنیچر کو ہوا عیدگاہ گراؤنڈ میں جو اوقاف کا جلسہ ہوا ہے، تحفظ اوقاف کا، بے حد کامیاب رہا۔ پورے ضلع کے ہر شہر کے لوگوں نے کاروں کے قافلے اور ٹرکوں کے قافلے سے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے فرمائی۔ جی، اجلاس میں حضرت مولانا عمرین صاحب رحمانی نے اوقاف کو لے کر شرعی حیثیت کو بھی بیان کیا، اور سرکار کی کیا مکاریاں ہیں، کس طریقے سے سرکار اوقاف کی زمینوں پر ناپاک نظریں ٹکائے ہوئے ہیں، اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا۔ اور صدر جلسہ مولانا عمرین رحمانی نے فرمایا کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے لیکن وقف ترمیمی قانون کو قبول نہیں کریں گے۔ اس موقع پر میری تقریر ہوئی
میں نے بھی کھل کر یہ پیغام دیا کہ دیکھیں یہ محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ ہے جس میں نواسۂ رسول نے اپنے خاندان اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہادت پیش کی ہے، اور اس شہادت کا پیغام یہی ہے، پیغام حسین ہے کہ شہید ہو جانا، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتا دیکھنا پسند کر لینا، لیکن ظلم کی اور ظالم کی حمایت نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس موقع پر عبدالکریم سالار صاحب نے بھی سرکار کی مکاریوں اور وقف ترمیمی قانون کی نزاکتوں، باریکیوں اور بدماشیوں کہ کس طریقے سے سرکار نے یہ کالا قانون لایا ہے اس کو تفصیلی انداز میں بیان کیا، اور خاص بات یہ رہی کہ بارش شروع ہو گئی مگر موسلا دھار بارش اور بجلیوں کی گھن گرج بھی لوگوں کو جلگاؤں کے عیدگاہ میدان سے نکال نہ سکی، بلکہ لوگ اور قریب آ گئے اور پھر جوشیلے انداز میں اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے، اور پھر اللہ اکبر کے نعروں کی گونج کے درمیان مولانا عمرین رحمانی کی اخیر صدارتی تقریر جاری رہی۔ اس موقع پر سہیل امیر صاحب نے بھی بہترین انداز میں اپنی بات رکھی، سید ایاز علی صاحب جو سنی جامع مسجد اور سنی عیدگاہ اور اہل سنت والجماعت کے ضلع کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بات رکھی، اور ایسی راشٹروادی کانگریس پارٹی شرد پوار کے جو نیتا ہیں ہمارے جناب محترم اعجاز ملک صاحب، انہوں نے بھی اپنی بات بڑے پیارے انداز میں، قانونی انداز میں پیش کی۔ مختصر یہ کہ یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ حضرت عمر محفوظ رحمانی نے بھی بے حد خوشیوں کا اظہار کیا۔ پھر ہم نے تمام شہروں سے آنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ جلگاؤں ضلع کے ہر شہر بلکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں، وہ جو آخری گاؤں ہیں ادھر سے پال، اور ادھر سے مدھیہ پردیش کے قریب کھانا پور، ادھر سے عادل آباد، مکتائی نگر، بودور، یاول، پاچورا، بھڑگاؤں، چالیسگاؤں، برکھڑی، شیندرنی، پہور، جامنیر، ادھر سے امنیر، دھرگاؤں، چوپڑا، چاروں طرف سے لوگ، اڑاوت، بڑی تعداد میں لوگ آئے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں بھالود اور کھانا پور اور پالدی آس پاس کے تمام گاؤں سے لوگ تشریف لائے۔ اگر کسی گاؤں کا بھی نام چھوڑ گیا ہوگا تو پلیز مجھے معاف کر دینا، لیکن میں آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کا ضلع ادھیکش ہونے کے ناطے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور آپ نے وعدہ کیا کہ جب جب بھی آپ کو آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ اوقاف کی حفاظت کے تعلق سے پکارے گی، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر جان کر آپ نے یہ وعدہ اور وچن لیا کہ ہم حاضر رہیں گے۔ اللہ آپ کی حاضری کو اور آپ کے عزم کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ اس ناپاک سرکار کے ناپاک قانون کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، آمین۔ اور ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ جب تک کہ یہ کالا قانون سرکار واپس نہیں لیتی، ہم احتجاج آندولن الگ الگ انداز میں جیسا ہمارے بڑے کہیں گے ہم احتجاج آندولن کرتے رہیں گے جب تک یہ کالا قانون واپس نہ لیا جائے۔ آیات دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دہلی سے۔ جمعیت علماء کے ایک ذمہ دار ہمارے ساتھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ خبر ہمیں روانہ کی ہے کہ مولانا ارشد مدنی جو جمعیت علماء کے راشٹریہ ادھیکش قومی صدر ہے، انہوں نے اور یعنی گویا کہ جمعیت کے پلیٹ فارم نے ایک نفرت انگیز فلم ادے پور فائلز جو آ رہی ہے، اس کے خلاف جمعیت علماء نے 3 ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس ناپاک، گھٹیا اور نیچ قسم کی فلموں پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فلم کے ٹریلر میں، جو ٹریلر 2-2.5 منٹ کا آیا ہے، اس کے ٹریلر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا تبصرہ کیا گیا ہے، اور مولانا ارشد مدنی فرماتے ہیں کہ ملک کے امن و امان اور فرقہ وارانہ یکجہتی، ملک کے ایکتا کے ماحول اور شانتی کے ماحول کو آگ لگانے کے لیے یہ فلم بنائی گئی ہے۔ فلم کے ٹریلر میں
नुपुर शर्मा का वो विवादित मुतनाज़िया शैतानी बयान भी शामिल है, जिसकी वजह से मुल्क में माहौल खराब हुआ था, दंगे और फसाद का माहौल बना था और इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर हमारे प्यारे मुल्क की छवि खराब हुई थी। फिल्म के ट्रेलर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अज़वाजे मुतहहरात के खिलाफ नाज़िब तबसरा किया गया है, जिससे मुल्क का अमन व अमान खराब हो सकता है। इस फिल्म में देवबंद को इंतहा पसंदी का अड्डा बताया गया। जी हाँ, ये कमीने नहीं जानते कि ये वही देवबंद है जहां से अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क की आजादी की तहरीक मुहिम चली थी और इसी देवबंद के मदरसे से स्वतंत्र सेनानियों ने झंडा संभाल कर मैदान में उतर कर अंग्रेजों को यहां से भागने पर मजबूर किया था। मगर ये उस वक्त के अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग इस वक्त इस देवबंद, इस तहरीक और इस स्वतंत्र सेनानियों के अड्डे को बदनाम कर रही है और इसे इंतहा पसंदी और आतंक का अड्डा बता रही है। ये फिल्म कुल्ली तौर पर एक मजहबी तबके को यानी मुसलमानों को बदनाम करती है, जिससे नफरत को फरोग, शरीयों के दरमियान एहतराम और समाजी अहम आहंगी को शदीद खतरा लायक हो सकता है। इस फिल्म में 11 वक्त मस्जिद जैसे ज़ेर इल्तिवा और सेंसिटिव मामलों का भी जिक्र किया गया है। सेंसर बोर्ड से सनद जारी करने के बाद इस फिल्म की रिलीज 11 जुलाई जुमा को होने जा रही है। फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाने के लिए जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली समेत महाराष्ट्र और गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ऐसी नीच और घटिया किस्म की फिल्में, कश्मीर फाइल और एक थी केरला फाइल, ऐसे कुछ तो भी, और इससे पहले भी लाई गई, क्योंकि जब भी सरकार खतरे में आती है, जी हाँ, तो फिर मुल्क का माहौल और मुल्क का ध्यान हटाने के लिए बाकायदा ऐसी नीच किस्म की फिल्में लाई जाती है। हर शहर और हर जिले के जिम्मेदारों से मैं कहूँगा कि सेकुलर तरीके से, पुरअमन तरीके से, शांतता पूर्ण अंदाज में इस फिल्म का विरोध करें और अपने अपने इलाकों में तहसीलदार से लेकर कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश करें और इस फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा करें। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल 10 मुहर्रमुल हराम आशुरा का दिन था, यौम आशुरा। इस मौके पर मुल्क के दबंग और कद्दावर नेता, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया और कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी हर दौर के लिए मशअले राह है। शहरों और कस्बों में इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए आप इजलास कर रहे हैं, उनकी जिंदगी, उनकी कुर्बानियों को बयान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी यकीनन हर दौर क़यामत तक के लोग जितने आएंगे उनके लिए वो मशअले राह है। इमाम हुसैन की कुर्बानी आपको, हमको, सबको सबक देती है कि शहीद हो जाना पसंद करना, अहले खानदान को शहीद होता हुआ देखना पसंद करना, मगर जुल्म और जालिम का समर्थन और सपोर्ट नहीं करना। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जहां बिहार में वोटर लिस्ट मामला, आप जानते हैं कि नजर सानी एक नापाक तरीका जिसके जरिए से लाखों मुसलमानों की वोटों को और यूं समझिए कि SC ST की वोटों को खत्म करने की नापाक साजिश है। तो अब इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जमीयत उलमा हिंद ने भी, मौलाना महमूद मदनी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। अब खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई महुआ मोइत्रा और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आईन की खिलाफ वर्जी है, संविधान की खिलाफ वर्जी है। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट में तरमीम और नजर सानी को लेकर सियासी हंगामा बरपा है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में तरमीम का ऐलान किया है, जिसका कई अपोजिशन पार्टियां मुखालिफत कर रही है और जमीयत उलमा हिंद भी इसकी मुखालिफत कर रही है। और जमीयत उलमा हिंद ने भी कहा है कि ये सत्ताधारी पार्टी की नापाक साजिश है, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ चुका है कि अब बिहार जीतना बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल से आप देख रहे हैं कि दो भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का एक इजलास में एक साथ बैठना और स्टेज का नजारा भी आप देखें,
کہ صرف دونوں کی کرسیاں اسٹیج پر لگی ہے، باقی سب نیچے ہیں۔ اس منظر نے مراٹھیوں کو جگا دیا ہے اور فڈنویس اور مکار سرکار کو ہلا دیا ہے۔ بہت سارے بیانات آئے ہیں اور ان دونوں کے ملاپ نے، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کی فڈنویس سرکار جو ہندی کو لازمی کرنے کے لیے قانون بنائی تھی اور بل لائی تھی، بلکہ پاس کر دیا تھا، ان دونوں بھائیوں کے ملن اور ایک ساتھ وروध میں کھڑے ہونے سے آج مہاراشٹر کی سرکار کو اپنا فیصلہ پیچھے لینا پڑا۔ اسی لیے میں نے مسلمانوں کو وقف کے جلسے میں بتایا، وقف کانفرنس کے جلسے میں، کہ جب دو بھائیوں کے ملنے سے مہاراشٹر کی سرکار فیصلہ پیچھے لے سکتی ہے، تو مسلمانوں تم سمجھو کہ تم سب اگر متحد ہو کر میدان میں آ گئے تو سرکاروں کو گرا سکتے ہو اور سرکاروں کو تخت سے ہٹا سکتے ہو اور سرکاروں کو اپنے فیصلے واپس لینے پر مجبور کر سکتے ہو۔ ناظرین، بہار کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک کاروباری گوپال کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کو لے کر راہل گاندھی نے کہا کہ بہار کے نتیش کمار اور بی جے پی دونوں نے مل کر بہار میں حکومت بنائی، تو راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی اور نتیش نے مل کر بہار کو جرم کی راجدھانی بنا دیا ہے۔ میرے بہار کے بھائیوں بہنوں، یہ ناانصافی اب اور نہیں برداشت کی جا سکتی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جو حکومت آپ کے بچوں کا تحفظ اور آپ کے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ آپ کے مستقبل، آپ کے آنے والے کل اور آپ کے فیوچر کی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ اسی قتل کے واقعے کو لے کر تیجسوی یادو نے بھی بہار حکومت پر اور رکھی ہوئی گودی میڈیا پر، جسے میں رکھے میڈیا کہتا ہوں، اس پر جم کر حملہ تیجسوی یادو نے بولا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جنرل راج کی بات کرنے والے اور ٹی وی کے اسکرین پر چیخنے چلانے والے اور بھونکنے میں کتوں کو بھی پیچھے چھوڑنے والے آج کہاں ہیں؟ تیجسوی یادو نے بہار میں لا اینڈ آرڈر اور میڈیا دونوں پر جم کر حملہ بولا۔ ناظرین، مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع کے پیٹھن تحصیل سے خبر آ رہی ہے کہ پیٹھن تعلق کے مواقع پمپل واڑی میں گائے کا گوشت فروخت کرنے کے لیے لائے جانے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے چھاپا مار کارروائی کی۔ اس دوران 2 لوگوں کو گائے کا گوشت لے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 750 تا 800 کلو گائے گوشت کے ساتھ 2 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہے۔ اطلاع کے مطابق اس معاملے میں مہاراشٹر اینیمل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسی کو لے کر آج جمعیت علماء ہند دھولیا ضلع میں، باقاعدہ دھولیا میں 11 بجے مالیہ ہال میں پورے مہاراشٹر کے قریشی برادریوں کو لے کر ایک میٹنگ طے کی ہے۔ اس میٹنگ میں قریشی برادریوں کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں بین ہیں، جو گوشت بین ہے، جو جانور بین ہیں، ان کا گوشت کسی بھی حال میں آپ نہ کاٹیں، نہ ان جانوروں کو خریدیں، نہ فروخت کریں۔ اور اس سے پہلے بھی ہمارے اجلگاؤں میں سب سے پہلے مہاراشٹر کی قریشی برادری کی میٹنگ ہوئی، جس میں میں، عبدالکریم سالار، اعجاز ملک، ہم سب موجود تھے۔ ہم نے بھی قریشی برادری کو سمجھایا۔ میں نے خود اپنے بیان میں کہا کہ مومن کی جان، مسلمان کی جان اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی جانور کے لیے اس کو مار دیا جائے۔ اس لیے ہم کو بھی حکمت، مصلحت اور عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ میں پھر اس خبر کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں قریشی برادری سے کہ قسم اللہ کی، تم تھوڑا سا اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور یہ کاروبار نہ کر دو آپ کچھ دنوں کے لیے، پھر دیکھو آپ کہ مہاراشٹر اور ملک میں کتنا برا حال ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ سارے چور سامنے آ جائیں گے اور وہ مکار سرکار، غدار سرکار بھی سامنے آ جائے گی، جو کروڑوں اربوں روپے کا بیف امپورٹ اور ایکسپورٹ کر رہی ہے۔ ایمان بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ انتظامیہ نے سابق CJI یعنی چیف جسٹس جو ایکس رہے ہیں چندرچوڑ کا بنگلہ خالی کرانے کے لیے مرکزی حکومت کو خط لکھا۔ جی ہاں،
सरकारी रिहाइशगाह पर गैर कानूनी क़याम, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे चंद्रचूड़ रिटायर होने के बाद भी सरकार के बंगले में रह रहे हैं। दिल्ली के कृष्ण मेनन मार्ग पर वाक़ बंगला नंबर 5 फौरी तौर पर खाली कराया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खत लिखा। जी हाँ, ये वही जज है जिनकी पूरी जिंदगी आपके सामने है। पहले इनके जो बयान आ रहे थे, फैसले आ रहे थे, मुल्क का सेकुलर तबका बहुत खुश हो रहा था, मुसलमान समेत तमाम सेकुलर और अच्छे हिंदू बहुत खुश हो रहे थे। बाद में इनकी भी पोल खुल गई थी कि उनका गठजोड़ कहां से है। शायद यही वजह है कि अभी तक सरकारी रिहाइशगाह उन्होंने खाली नहीं किया है और सरकार ने खाली नहीं करवाया है। जी हाँ, मगर अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खत लिखा कि इन्हें उस बंगले से निकालिए। बड़ी खबर आ रही मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब अंसारी ने बताया कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के लीडर आशीष शेलार, इनका चौंका देने वाला बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि मुंबई में बेगुनाह हिंदुओं को पहलगाम जैसी जबान पूछने पर मारा पीटा जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुंबई में बेगुनाह हिंदुओं को उनके जबान पूछकर मारा पीटा जा रहा है। आशीष शेलार के इस बयान की उद्धव ठाकरे ग्रुप, एमएनएस और कांग्रेस लीडरों ने इस बयान पर तनकीद की है। आशीष शेलार ने खबरदार भी किया है कि मुंबई में मराठी लोगों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हाँ, और लेकिन उनके इस बयान को उद्धव ठाकरे ग्रुप, कांग्रेस और राज ठाकरे, इन तमाम लोगों ने घटिया किस्म की सियासत और राजनीति बताया है। इस वक्त आखिरी बड़ी खबर नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने भेजी है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2025 को नागपुर में जो हिंसा फूट पड़ी थी, जो फसाद हुआ था, उसमें कई बेगुनाह लोगों को पुलिस ने उठाकर जेल की सलाखों में डाल दिया था और मुजरिम बना दिया था। इन तमाम लोगों की जमानत के लिए एडवोकेट आसिफ कुरैशी और उनकी पूरी टीम ने जबरदस्त मेहनत किया। साथ ही में जमीयत उलमा जिला नागपुर ने भी अपना कीमती सहयोग दिया। नागपुर शहर के सभी सीनियर अधिवक्ता की मेहनत से और जमीयत उलमा जिला नागपुर मौलाना सैयद अरशद मदनी की पूरी टीम की मेहनत से बाकायदा बेगुनाह लोगों को राहत की सांस लेने का मौका मिला। हम तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। आइए सुनते हैं इस मौके पर क्या कहा सीनियर एडवोकेट आसिफ शौकत कुरैशी ने। और बाकी की जो बेल एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, परसों के दिन 68 आरोपियों को सेशन कोर्ट ने, जैसा हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसी ऑर्डर के तहत उसी को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी 68 आरोपी को उस दिन छोड़ दिया। और अभी आज टोटल 30 से 35 लोग बाहर आए हुए हैं और अभी 110 की भी कार्रवाई इन पर चल रही है और बाकी के कुछ 8-10 आरोपी और जेल में हैं। शायद उनकी भी एक हफ्ते के अंदर उनकी भी बेल हो जाएगी। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।